رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لائق سے تکریم و تحسین ارباب مدانش صابر مفضل گزشتہ سے پیوستہ جمعہ آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک اہم عنوان اس کا آغاز کیا تھا، وہ تھا ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے گفتگو کیا اور کچھ حصہ آج پھر اسے آپ کے سامنے گفتگو کرنے لگا۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجیے کہ خالق عز و جل پوری شرح صدر کے ساتھ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہجرت ایک اہم ترین عنوان ہے، ہجرت ایک اہم ترین پہلو ہے۔ اسلام میں دو ہی عمل ایسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے ہیں کہ جن کے نام کے ساتھ اللہ رب العزت کے پیغمبر نے فرمایا کہ ان سے پہلے والے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الاسلام یہدم من کان قبلہ والہجرت تہدم من کان قبلہا، کہ اسلام سے پہلے جب بندہ اسلام لاتا ہے تو اسلام سے پہلے کے جتنے گناہ ہیں اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ہجرت بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جب انسان اسلام کے لیے ہجرت کرتا ہے، اسلام کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، اس نیت اور اس وجہ سے اپنے آبائی وطن کو چھوڑ دیتا ہے کہ یہاں کفار کا غلبہ ہے، مجھے پوری طریقے کے ساتھ یہاں اپنے پیغمبر کی شریعت پر عمل کرنے کا موقع نہیں مل رہا، میں وہاں چلا جاؤں جہاں مجھے پورے کی پورا شریعت پہ عمل کرنے کا موقع میسر آئے اور میں پوری آزادی کے ساتھ اسلام شریعت قرآن کے اوپر عمل کر سکوں۔ جب انسان ایسا کرتا ہے تو اسے ہجرت کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا الہجرت تہدم من کان قبلہا، ہجرت بھی اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سیرت طیبہ کا ایک اہم ترین عنوان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مکہ مکرمہ کو چھوڑا، جو مکہ آپ کا آبائی وطن تھا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا گزرا، جہاں پیدائش ہوئی، جہاں آپ کے آباء و اجداد تھے، وہ وطن، وہ علاقہ، وہ شہر، وہ سرزمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑی ہے، اور رحمت کائنات نے وہاں سے مدینہ طیبہ میں آ کر کے ڈیرے لگائے۔ تو اس اللہ کے پیغمبر کے سفر کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو ہجرت رسول کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہرحال سابقہ جمعہ کیونکہ حاضری نہ ہو سکی، مجھے لگتا ہے کہ اس عالم حاضری کا نتیجہ آپ کی آج تاخیر مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ وہ ہمارے نمازی اور وہ ساتھی جو پہلے جلدی آ رہے تھے، آج بہرحال وہ لیٹ ہو رہے ہیں، اور قصور اپنا چاہیے۔ تو ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عنوان میں نے جہاں چھوڑا، اس بات کو آپ آگے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے پوری شرح صدر کے ساتھ اپنی معروضات عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں نے سابقہ سے پیوستہ جمعہ عرض کیا تھا، ایک حدیث طیبہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے بیان کی، اور ایک حدیث طیبہ میں بیان کر رہا تھا، تو میں نے کہا اسے اب آئندہ جمعہ ہم بیان کریں گے، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرمانے لگے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اطلاع دے کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، چونکہ یہ بات تو بہرحال کئی دن سے چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے لگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کا تذکرہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا بھی، بلکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی صحابہ کرام کی طرح جیسے انہوں نے ہجرت کی ہے مکہ سے مدینے کی طرف، تو آپ کا ارادہ بنا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کے حضرت صدیق اکبر کو روک دیا تھا کہ آپ ابھی رکیں، لعل اللہ ان یجعل لک صاحبا، ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کا کوئی ساتھی بھی بنا دے، آپ اکیلے ہجرت نہ کریں، آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہجرت کرے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرے دل میں اسی وقت یہ بات آ گئی تھی کہ میرا اگر ہم سفر بنے گا، بلکہ میں جس کا ہم سفر بنوں گا، اللہ کے پیغمبر نے اپنے اس ارشاد میں جو اشارہ فرمایا وہ اپنی ذات کی طرف اشارہ ہے کہ تم اکیلے نہ جاؤ ہجرت پہ، ہو سکتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہجرت کروں۔ تو چنانچہ وہ گھڑی، وہ لمحہ، وہ وقت، وہ ٹائم، وہ دن، وہ موقع آ پہنچا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر کے ہجرت فرماتے۔ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے خدا ذوالجلال کا پیغام و فرمانا پہنچایا اور سنایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کے جان نثار اور آپ کے جان ماسلہ کمزور لوگوں کے، ماسلہ خواتین کے، ماسلہ بچوں کے، باقی سبھی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جا چکے ہیں، تو اب آپ کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اب آپ بھی مدینہ طیبہ جس طرح کی طرف ہجرت فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے یہ پیغام ملا تو فوراً اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا من یہاجر معی، میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا؟ میں نے اکیلے جانا ہے یا میرے ساتھ کسی نے جانا بھی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق، آپ کے ساتھ جو ہجرت میں جائے گا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ان کے پورے مشورے کے تحت جب یہ طے ہوا کہ ہم رات کے رات آ کر کے اللہ کے پیغمبر کا محاصرہ کریں گے اور محاصرہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے، یہ بات آپ تک میں نے پہنچائی۔ اب یہ میٹنگ طے ہو گئی۔ یہ میٹنگ طے ہونے کے بعد یہ ابو جہل کے مشورے کے مطابق یہ کوئی تقریباً 70-80 کے قریب بندہ تھا، کم و بیش یہ سارے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے۔ اب اس انتظار میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب باہر آئیں گے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے، اور اسی انتظار میں تھے۔ دیوار نہیں پھیلانی ہے، رات گزاری ہے، دیوار نہیں پھیلانی ہے، کیونکہ مکے کے مشرک بھی اتنے شائستہ اور اتنے تہذیب والے تو وہ بھی تھے کہ کسی کی دیوار کو نہیں پھیلانا جاتا۔ عرب کے ہاں یہ بڑا عیب سمجھا جاتا تھا کہ کسی کے گھر کی دیوار پھیلانی جائے، اگرچہ کہ وہ کافر تھے، اگرچہ کہ وہ مشرک تھے، اگرچہ کہ وہ کسی دین سماوی کے پابند نہ تھے، اسلام کے پابند نہ تھے، شریعت کے پابند نہ تھے، کسی دین پر کاربند نہ تھے، لیکن اس کے باوجود اتنی بات ان کے ہاں بہرحال تھی کہ کسی دوسرے کی دیوار کو پھیلانا نہیں جاتا ہے۔ دیوار مردوں کا کام پھیلانا نہیں ہے، بہادر بندے کا کام دیوار پھیلانا نہیں ہے، جرأت مند بندے کا کام دیوار پھیلانا نہیں ہے، ایک خوددار بندے کا کام دیوار پھیلانا نہیں ہے۔ دیوار وہ پھیلاتا ہے جو کمزور ہوا کرتا ہے، بہادر کا کام ہے دو بدو ایک بندے سے مقابلہ کرے، آمنے سامنے اس کے ساتھ دو ہاتھ اور دو بازو کرے۔ اس لیے دیوار نہیں پھیلانی جاتی تھی۔ مشرکین مکہ نے دیوار نہیں پھیلانی، دیوار کے باہر آ کر کے کھڑے ہو گئے، محاصرہ کر لیا، محاصرہ کر کے رک جاتے ہیں۔ اب اس انتظار میں ہے کہ جیسے ہی رات ڈھلے گی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن پھوٹے گا تو باہر تشریف لائیں گے، تو سو ہم اپنا کام دکھا دیں گے۔ یوں مل کر کے جب تلواریں چلیں گی تو پھر ہمارے میں سے کسی کے اوپر کوئی قصاص نہیں آئے گا، بات آ جائے گی کہ بدلہ دینے کی، خون بہا دینے کی، تو ہم مل کر کے بدلہ دے دیں گے، ہمارا کام بھی ہو جائے گا، ہمارا جان اور ہمارا بندہ بھی بچ جائے گا۔ لیکن یہ یہاں بیٹھ کر کے تدبیریں کر رہے تھے اور خدا ذوالجلال اپنی تدبیر کر رہا تھا۔
اللہ کی تدبیر پر کسی کی تدبیر غالب نہیں آ سکتی ہے، اللہ رب العزت کے کام پر کسی بندے کی سوچ غالب نہیں آ سکتی ہے۔ اسے کہا کرتے ہیں جنو رب رکھے جو رکوع چکھے، یہ سارے مل کر کے اسے مٹانے آئے تھے، یہ سارے مل کر کے جن کا قصہ تمام کرنے آئے تھے۔ خدائے ذوالجلال نے ان کے قصے تمام ہونے کی تدبیر بنا لی تھی، خدائے ذوالجلال نے ان کے مٹانے کی تدبیر بنا لی تھی کہ تم میرے پیغمبر کو مٹانے کے لیے نکلے ہو، میں تمہارا دین مٹا دوں گا، تم میرے پیغمبر کا قصہ تمام کرنے نکلے ہو، میں تمہارا قصہ تمام کر دوں گا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ یہ اطلاع بذریعہ جبرائیل پہنچ گئی تھی کہ آج کی رات آپ اپنے بستر پہ نہیں سونا ہے، آج آپ نے اپنے بستر کو کسی اور کے حوالے کرنا۔ جناب صدیقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے حوالے کیا اور فرمایا علی المرتضیٰ یہاں تم میرے بستر پہ سو جاؤ، تمہیں کوئی بھی غضب نہیں پہنچا سکتا ہے، کوئی بھی تکلیف تمہیں نہیں دے سکتا ہے۔ صبح جب ہوگی تو صبح ہونے کے ساتھ تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ تم نے پورے قریش مکہ کے جس جس بندے کی امانتیں میرے پاس ہیں ان کی امانتیں آپ نے ان کے سپرد کر دی ہیں، اور سپرد کر کے پھر تم نے بھی مدینہ ہمارے جو ہے نا وہ پیچھے پہنچ جانا ہے۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اللہ کے پیغمبر کے بستر پہ سو جاتے ہیں۔ ارباب انصاف بات یہاں سمجھنے والی ہے، مکے کے مشرک بھی جانتے تھے کہ اگرچہ کہ ہمارا مذہبی طور پر مخالف ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا ان کے ساتھ دین کا اختلاف ہے، بدن کا اختلاف ہے، ہمارا ان کے ساتھ قتل تک کا ویر ہے، ان کو مٹانے کے درپے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مکے کے لوگ یہ جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ جیسا امانت دار بھی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اگر ہماری امانتیں کسی کے پاس امن کے ساتھ رہ سکتی ہیں، امانت میں کوئی خیانت نہیں ہو سکتی ہے، تو وہ فقط ایک ہی دروازہ ہے، اور وہ دروازہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در مقدس ہے۔ ارباب اسلام قرآن پاک نے یہ بات واضح کی ہے، اگر امانت میں خیانت کرتا ہے تو یہودی کرتا ہے، مسلمان امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے۔ امانت میں خیانت کرنا یہودیوں کا عمل ہے، امانت میں خیانت کرنا یہودیوں کا فعل ہے، امانت میں خیانت کرنا یہودیوں کا طرز عمل ہے۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا ہے کہ اگر تم ان کے پاس دل میں سے ایسے یہودی موجود ہے کہ اگر ان کے پاس ایک گٹلی کا چھلکا بھی تم آ کر کے بطور امانت رکھو تو وہ بھی تمہارا وہ تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اسلام نے یہ بات بتائی ہے کہ خیانت کرنا اسلام میں مومن کا کام نہیں ہے۔ اگر خیانت کرتا ہے تو وہ کرتا ہے جو غیر مسلم ہوتا ہے، خیانت کرتا ہے تو وہ ہے جو یہودی ہوتا ہے، خیانت کرتا ہے تو وہ ہے جو پیغمبر کی شریعت کا، اسلام کا، دین کا، میرے آقا کی نبوت کا قائل نہیں ہوتا، آپ کی شریعت پہ کاربند نہیں ہوتا ہے۔ یہ طرز عمل کی امانت میں خیانت کرنے کا اہل اسلام کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے قرآن نے اور سیرت طیبہ کی اس عنوان نے یہ ہمیں سمجھایا کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنے عمل سے بتایا، باوجود اس کے کہ وہ پیغمبر کی جان کے جانی دشمن ہے، باوجود اس کے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں مانتے ہیں، اس کے باوجود کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری دشمنی ہے، پوری عداوت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ جانتے ہیں اگر ہماری امانت کسی کے پاس بغیر خیانت کے رہ سکتی ہے تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در مقدس ہے۔ اس کے علاوہ کہیں بھی کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ اس پہ یقین کیا جا سکے۔ تو ارباب انصاف پھر آج مجھے یہ بات سمجھانے بھی دیجیے، آج ہم کہاں جائیں؟ مسلمان کو کھائے جا رہا ہے، مومن کو کھائے جا رہا ہے، پڑوسی کو کھائے جا رہا ہے۔ اگر کسی نے اس کے پاس امانت آ کے رکھی تو اگلے موقع پہ گھنٹے کے بعد امانت سے کرتا مکر بھی جاتا ہے، اگلا اس سے کئی چکر بھی لگوا دیتا ہے، اور اس امانت میں خیانت کرنا لوگ ہی کوئی آج اپنا حق سمجھنے لگے ہیں۔ ارباب انصاف اس لیے قرآن پاک کے احکامات پہ عمل کریں۔ جو کلمہ گو ہوتا ہے وہ خائن نہیں ہوا کرتا ہے، جو پیغمبر کی شریعت کا پابند ہوتا ہے وہ کبھی خیانت نہیں کیا کرتا ہے، جو محمد رسول اللہ کو اپنا پیغمبر اور رسول مانتا ہے وہ کبھی خیانت نہیں کیا کرتا۔ خیانت وہ کرتا ہے جس کا میرے پیغمبر کی شریعت سے کوئی بھی
نہیں ہوتا ہے وہ خیانت کیا کرتا ہے. اسی سے ہماری پہچان ہو رہی ہے. اگر ہمارے اندر خیانت ہے تو پھر یہودیوں کا یہ عمل ہے. اگر ہم خیانت کرتے ہیں تو یہ طرز والاسلام کا نہیں ہے, یہ یہودیوں کا عمل ہے. پیغمبر کی شریعت نے, پیغمبر کے عمل نے, پیغمبر کے کردار نے, پیغمبر کی سیرت نے, پیغمبر کی ہجرت نے یہ ہمیں سمجھایا ہے کہ جو کلمہ پڑھا کرتا ہے وہ امانت دار تو ہو سکتا ہے, خیانت دار نہیں ہو سکتا ہے. خیانت دار کبھی مسلمان ہو سکتا نہیں. بولو یار سبحان اللہ تو نا. خیانت دار کبھی ہو سکتا نہیں. آج پوری دنیا میں چلے جائیں, اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے بڑا جھگڑا اسی خیانت کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہے. سب سے بڑی لڑائی اسی خیانت کی بنیاد پہ کی جا رہی ہے. کبھی کسی کی امانت کے ساتھ خیانت ہے, کبھی عہدے کے ساتھ خیانت ہے, کبھی اپنے ممبر کے ساتھ خیانت ہے, کبھی اپنی حکومت کے ساتھ خیانت ہے, کبھی اپنے اقتدار سے خیانت ہے. میں کلیئر کہنا چاہوں گا, اگر اقتدار پہ بیٹھنے والا حکمران اگر اپنے عہدے سے خیانت نہ کرتا, اگر اقتدار پہ بیٹھنے والا حکمران اپنے عہدے کے ساتھ بددیانتی نہ کرتا تو ملک میں بدامنی, ملک میں دنگا, ملک میں فساد وہ کبھی پیدا نہ ہوتا. جب حکمران خیانت کرتا ہے تو ملک میں فساد آیا کرتا ہے. بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بولو یار. خیانت کی جاتی ہے, فساد پھیلتا ہے. گمراہی کیوں پھیلی ہے کہ ممبر نے خیانت کی ہے. گمراہی تب پھیلی ہے کہ ممبر اور محراب کا مالک خیانت کرتا ہے, اپنی نوکری بچاتا ہے, مسئلہ چھپا جاتا ہے. جب ممبر کا مالک خیانت کرے گا تو پھر قوم گمراہی پہ آئے گی. جب ممبر کے مالک خیانت پہ آئیں گے تو پھر قوم میں بدامنی, دنگا, فساد پیدا ہوگا. اگر ایسا نہ ہو, اپنے ممبر کے ساتھ اگر کوئی امانت, صداقت اور دیانت کا پہلو لے کے چلتا ہے, کلیئر مسئلے کو بیان کرے. کسی کو چپتا ہے تو چپ جانا چاہیے, کسی کو اچھا لگتا ہے تو اچھا لگ جانا چاہیے, کسی کو برا لگتا ہے تو برا لگ جانا چاہیے. ممبر کا مالک یہ سمجھے میں نے بندے کو خوش نہیں کرنا, میں نے خدا جلال کو خوش کرنا ہے. تو جب ایسا ہوگا تو پھر یاد رکھیے قوم میں گمراہی پیدا نہیں ہوگی. بولو بولو, پھر قوم میں گمراہی پیدا نہیں ہوگی. گمراہی کیوں پیدا ہوئی ہے؟ ہر ایک خائن نظر آتا ہے. کوئی دکان پہ بیٹھا ہے تو وہ خیانت کر رہا ہے, کوئی تجارت کر رہا ہے تو وہ خیانت کر رہا ہے, کوئی کھیتی باڑی میں لگا ہے تو وہ خیانت کر رہا ہے, کوئی ممبر سے چمتا ہے تو وہ خیانت کر رہا ہے, کوئی ممبر بنا ہے تو وہ خیانت کر رہا ہے, کوئی حکمران بنا ہے تو وہ خیانت کر رہا ہے. یہ خیانت کی وجہ ہے پوری دنیا میں دنگے اور فساد کی. جبکہ اللہ کے قرآن نے, پیغمبر کی شریعت نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جس نے یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جس کے دل میں, جس کے دماغ میں, جس کی سوچ میں, جس کے سینے میں, جس کے لولو میں یہ کلمہ اتر جاتا ہے, وہ امانت دار تو ہو سکتا ہے, وہ کبھی خیانت دار نہیں ہو سکتا. تو ارباب اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی, حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کو کہا کہ یہ امانتیں ہیں, یہ امانتیں تم نے سپرد کرنی ہے. اور امانتیں بھی کن لوگوں کی ہیں؟ شیر نہ ہلائی جاؤ. امانتیں بھی کس کی ہیں؟ کافروں کی امانتیں ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے لگے تو باہر سارے کافر کھڑے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے برآمد ہوتے ہیں, ہاتھ میں آپ نے لٹھی اٹھائی ہے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے 10 آیاتیں تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں. اللہ کے پیغمبر جیسے گزر رہے تھے تو ابو جہل اور سارے مشرکین مکہ آپس میں بڑی مذاق اور ٹھٹھے کے ساتھ کہہ رہے تھے, اور ابو جہل ان میں سے بڑا تھا, یہ سارے آگے باتیں کر رہا تھا اور کہہ رہا ہے لا جناب سنو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ جو میری مانے گا وہ 2 جہانوں کا
मालिक और सरदार बन जाएगा। जो मेरी मानेगा ज़मीन पे उसकी हुक्मरानी होगी, ये ज़मीन की सल्तनतें उसके कदमों में आई पड़ी होगी। जो मेरी मानेगा जन्नत उसको मिलेगी, जो मेरी मानेगा जन्नत में बागात होंगे, ये चीज़ें होगी। और जो मेरी नहीं मानेगा वो यहाँ भी जलील होगा, आगे भी जलील होगा, उसके लिए जहन्नम है, आग में जाना है, जलेगा, जलील होगा, खुमार होगा, रुस्वा होगा। ये सब कुछ बातें कह रहा है, मजाकें कर रहा है कि आप देखो अब मजा आएगा। अब पता चलता है ना रहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ना ये बात भी रहेगी। अल्लाह के पैगंबर ये सुनते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यासीन की तिलावत की और ये मिट्टी डाली, और ये मिट्टी डाल के अल्लाह के पैगंबर दरमियान से जाते हुए और कहते चले जाते, अबू जहल और भी सुने, और भी सुन, और भी सुन, हाँ मैंने ये कहा है, मैंने ये कहा है, कलियर कहा है, वक्त आएगा तू जलील हो जाएगा और मेरा मानने वाला कामयाब हो जाएगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी डाली। अब कितने बंदे हैं, कितनी मुट्ठी हो गई यार, इतनी मुट्ठी है तो मुट्ठी में कितनी मिट्टी आती है? एक मुठ है ना, उस मुठ में कितनी मिट्टी आएगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुठ डाली और हुक्म खुदाबंदी से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा मोजज़ा हुआ कि मिट्टी इनके आंखों में भी गई, हाले के सर में भी गई। हजूर तो वहाँ से चले गए। अब इतने में कोई गुजरने वाले साहिब आके गुजरे, उन्होंने आकर के पूछा मार्का किवें खड़े हुआ है? पंजाबी समझ आती है? और मार्का किवें खड़े हुआ है? कहने लगे आज काम पूरा करना है, बस आज रोज तमाशे नहीं भुगताए जाते, आज मुका के चल रही है। भाई कैसे खड़े हो? हम आज ये खड़े हैं इसलिए कि मक्के के हर जिले का, कबीले का, हर खानदान का एक एक बंदा यहाँ जमा है और हर एक की तलवारें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून पीने के लिए तैयार है। वो बरामद होंगे, हम शहीद कर देंगे, ये किस्सा तमाम हो जाएगा। कहने वाले ने कहा अच्छा तो इसीलिए खड़े हो? तो कहने वाले ने कहा जरा सरों पे हाथ रखो, जिन्हें तुम मिटाने के लिए आए थे वो तुम्हारे सरों में मिट्टी डाल करके अपने खुदा के हाथ जा चुका है। ऐसे हाथ करके डालते सच्चिएगा। और खैर खड़े हैं, अभी खड़े हैं, दिन हो जाता है। जब दिन होता है तो देखते हैं नियत बंदा तो सुनता नहीं, हाँ बंदा तो है ना, कमली हुई है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, चादर भी हुई है जो अल्लाह के पैगंबर की थी। अब जब पाँव फूटी तो हजरत अली मुर्जा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए। कहते हैं अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताइए तुम्हारे साहिब आईना साहिब का, तेरा यार किथे? हजरत अली मुर्जा ने फरमाया मुझे पता किथे, मुझे तो कोई पता नहीं है। अब उन्होंने जब देखा तो अब मक्के में इन्हें तलाश करनी शुरू कर दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे एक रात पहले हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर गए थे और हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं लम यमुर अलैना यौमुन इल्ला यअतीना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीहि तरफ़ नहार दुकरतम व अशीरा, कि कोई दिन हमारे ऊपर ऐसा नहीं गुजरा कि जब हमारे घर में अल्लाह के पैगंबर आए हों, या हर सुबह में आते थे या शाम में आते थे, हर दिन अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सिद्दीक़ अकबर के घर आया करते थे, मशवरे हुआ करते थे, गप लगा करती थी, आगे के लाहे अमल तय हुआ करते थे, ये चलता रहता था। लेकिन आज का दिन ऐसा हुआ, ना तो हजूर सुबह आए हैं, ना हजूर शाम को आए हैं, हजूर दोपहर को आए हैं और धूप में आए हैं। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने अब्बा जान को जाके बताया यार अब्बा जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, आज आपने कपड़ा डाला हुआ है और ये पहली दफ़ा है कि अल्लाह के पैगंबर ने चादर यूं डाल के अपने गर्दन पे यूं अल्लाह के पैगंबर ने फेरी है, यानी आगे से आपने नुकाब करके तशरीफ लाए। इससे पहले अल्लाह के पैगंबर इस अंदाज में कभी भी नहीं आए, जब भी आए चादर यूं ऐसे तो लटकी है, ये गर्दन में अल्लाह के पैगंबर ने कभी चादर को बंद नहीं किया। आज पहली दफ़ा था कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज से आने लगे। तो हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है हमने कहा लगता है कि कोई बात नहीं लगती है, वरना इस अंदाज पे आना कभी हजूर का नहीं हुआ और इस टाइम में कभी आपका आना नहीं हुआ। आपका टाइम भी या सुबह का होता था या शाम का होता था। अगर आप तशरीफ लाए हैं तो परना आपने अपने कंधे पे डाला या सर पे को लटकाया, इस अंदाज से आप पहली दफा आ रहे हैं। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دروازے تک آئے، دیکھا ہاں لگتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے پیغمبر تشریف لائے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ چارپائی پہ بیٹھے، تنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، حضرت صدیق اکبر چارپائی کی ایک سائڈ پہ ہو جاتے اور ایک سائڈ پہ آ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کو اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں میں نے کچھ راز کی بات کرنی ہے، اس لیے آپ ایسا کریں کہ اپنے گھر والوں کو ہٹا دیجیے تاکہ میں آپ سے قرآن کی گفتگو کر سکوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے کہا یا رسول اللہ ان اہلی و اہلک، یہ میرا گھرانہ بعد میں ہے، آپ کا گھرانہ پہلے ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھرانہ میرا، یہ آپ کا گھرانہ ہے۔ یہ دو وجہ سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جواب دلوایا جا رہا تھا۔ نمبر ایک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں تو میں تو آپ کا رازدار بن گیا۔ اب میرے گھر میں دو بچیاں ہیں اور میرے گھر میں اس وقت میری ایک بیوی ہے، جن میں سے ایک جو بیٹی ہے اس کا نام عائشہ ہے، وہ تو ویسے آپ کی گھر والی ہے، اس کا میں نے آپ سے نکاح کر دیا تو وہ تو آپ کا اہل ہے ہی نا، اور جو میری گھر والی ہے وہ آپ کی ساس رکھتی ہے، جو میری بیٹی اسما رکھتی ہے وہ آپ کی وہ ساری رکھتی ہے، تو یہ گھر میرا آپ کا تو گھر ہے نا، یہاں کسی اور کا گھر نہیں ہے۔ اور دوسرا جملہ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا لا عین علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر یہ دروازہ صدیق اکبر کا آپ کھول کے بولے، یہ سردار میں چاہیں آپ گفتگو کریں، آپ اپنے راز کی باتیں راز کے ساتھ نہیں، آپ کھول کے کیا کریں، یہ دروازہ یہ حویلی یہ گھر یہ بیت یہ جگہ صدیق اکبر کی ہے۔ صدیق اکبر پیغمبر کے ساتھ مل کر کے اتنی تربیت اپنے گھرانے کی کر چکا ہے، صدیق اکبر کا گھرانہ کٹ تو جائے گا پیغمبر کے راز کو آؤٹ نہیں کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے گفتگو کی اور فرمایا کہ اب ہم جانے لگے ہیں، مجھے اجازت ہو گئی ہے، میں نے جانا ہے۔ تو صدیق اکبر نے فوراً کہا یا رسول اللہ میں ابھی حضور نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں میرے ساتھ ہونا ہے، میں تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں کلے تھوڑی جانا سی، تینوں نارے لے کے جانا سی، تم نے بھی تو ساتھ ہونا ہے۔ اچھا یا رسول اللہ جب سے مجھے یہ اندازہ ہوا تھا کہ ہم نے جانا ہے تو میں نے اسی دن سے 8 درہموں کے 800 درہم کی میں نے 2 اونٹنیاں خرید رکھی ہیں، پہلے سے خرید رکھی ہیں، ان میں سے ایک اونٹنی آپ کی ہے اور ایک اونٹنی میری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ اس میں سے جس کو چاہتے ہیں آپ لے لیں، ایک کو میں رکھ لیتا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے اس کی قیمت بتاؤ کہ میں نے یہ کتنے میں آپ نے خریدی ہے، اتنی قیمت میں تمہیں دوں گا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں رسول اللہ میں آپ سے قیمتیں لینے لگا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے جب دوسری دفعہ کہا تو صدیق اکبر چپ ہو گئے، اس لیے کہ مقصود یہ نہیں ہے۔ صدیق اکبر کو بھوکنے والے کہاں آ کر بھوکتے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق اکبر نے قیمت لے لی تھی، جناب صدیق اکبر نے قیمت نہیں لی ہے، صدیق اکبر نے پیغمبر کی بات پہ عمل کیا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں میں اس کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہوں، یہ اس لیے تھا کہ ہجرت انتہائی قیمتی عمل ہے، ہجرت کا عمل انتہائی مشکل عمل ہے اور اللہ کی رضا کا عمل ہے۔ اللہ کے پیغمبر چاہتے تھے کہ جیسے اس راستے میں میں جا رہا ہوں تو قیمت بھی میری لگنی چاہیے، پیسہ بھی میرا ہی لگنا چاہیے۔ تو صدیق اکبر پیغمبر کے راز کو جانتے ہیں، صدیق اکبر پیغمبر کی بات کو جانتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر اپنی بات کو بعد میں رکھیں، اللہ کے رسول کی بات کو پہلے رکھیں، اپنی بات اپنا ایمان اپنا جذبہ اپنا شوق اپنی محبت وہ صدیق نے پہلے کہہ دی تھی کہ یا رسول اللہ میں آپ سے قیمت نہیں لینا چاہتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول نے دوبارہ کہا نہیں میں اس کی قیمت دینا چاہتا ہوں تو صدیق اکبر نے کہا اب قیمت لینے میں اللہ کی رضا اللہ کے پیغمبر کو خوش کرنا نہیں ہے، اب قیمت جو ہے نہ لینے میں اللہ کے پیغمبر کو خوش کرنا نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر کو خوش کرنا اس لیے ہے کہ میں ان سے قیمت لے لوں۔ صدیق اکبر کو ہر لمحہ ہر گھڑی ہر آن کے چاہیے مجھے میرا پیغمبر کی بات ان کی بات سے عمل ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مجھے حاصل ہو جائے۔ صدیق اکبر نے میرے پیغمبر کو کہا آقا میرا جذبہ یہی تھا، میرا شوق یہی تھا، میری تمنا یہی تھی، میری آرزو یہی تھی، لیکن میری جب ہو جاتی ہے جہاں آپ کی بات ہو جاتی ہے اب اشارہ آپ کا ہوگا، عمل صدیق اکبر کا ہوا کرے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اب ہم نے یہاں سے رات کو جانا ہے۔ کب جانا ہے؟ چونکہ دن ہے اور دن کے ٹائم میں جو کہ مشرکین مکہ سے چھپنا ہے اس لیے ہم رات کو جائیں گے۔
محدثین کی یہاں دو رائے آتی ہیں. ایک رائے بعد محدثین کی یہ آتی ہے کہ یہ والی جو رات تھی یہ والی رات صدیق اکبر کے گھر میں رہ گئے حضور. اگلا دن ہوا، وہ دن ختم ہوا تو اگلی رات پھر آپ نے اگلا سفر کیا. اور دوسری روایت یہ آتی ہے کہ نہیں، یہی رات ہے جس رات میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ ہوا تھا، اسی رات صدیق اکبر کے گھر آئے، اسی رات وہاں سے چل دیے. اور علماء فرماتے ہیں زیادہ عقل میں آنے والی بات بھی یہی ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات سفر کیا، کیونکہ مکہ تو سارا دشمن ہے نا، انہوں نے تلاش تو کرنا ہے اور انہوں نے قوم کا آپریشن تو کرنا ہے، گھر گھر کا جا کر کے جس کا بھی پتہ چلے کہ یہاں حضور ہو سکتے ہیں تو انہیں جانا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ رات برات یہاں سے نکل جائیں. اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں تیاری کروائی. صدیق کا گھر ہے اور حضور کی ہجرت کی تیاری ہوتی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء نے کھانا تیار کیا اور حضرت عائشہ صدیقہ نے اس کھانے کو جو ہے نا مشقیں تیار کی ہیں، پانی تیار کیا، گوشت کو بھونا گیا، گوشت بھون کر کے اسے جو ہے ایک کپڑے میں رکھا گیا، رکھ کر کے اسے باندھا گیا. حضرت سیدہ اسماء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذات النطاقین کہا جاتا ہے. ذات النطاقین کا معنی ہے دو پٹکے والی عورت. یہ دو پٹکے والی اس لیے کہا جاتا ہے کہ عرب میں دستور یہ ہوتا تھا کہ خواتین لمبا کپڑا ڈالتی تھی جو بالکل ٹخنوں تک جاتا تھا. ہوتے ماشاءاللہ کپڑا تھوڑا ہوگا. اب تو ہماری بچیوں کا کپڑا بھی وہ بمشکل رات کے درمیان تک آگے کھڑا ہوا ہے. کہاں عزت رہی ہے، کہاں حیا رہ گیا، کہاں انسانیت رہ گئی ہے. ہمارے گھروں سے، اسلام سے، دنیا سے حیا اس انداز سے نکل گیا ہے کہ بیٹی کے لباس کو دیکھ کر کے انسان کو شرم آنے لگ جاتی ہے. انسان حیادار ہو اس کی آنکھ سے زمین پہ آ گرتی ہے کہ یہ خاتون ہے اور یہ عورت ہے. اس انداز سے اس کا چلنا ہوتا ہے. اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام یہ سکھاتا ہے اگر ضرورت ہے تو عورت گھر سے باہر جا سکتی ہے. اسلام یہ سکھاتا ہے اگر اس کی کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے تو اپنے گھر سے باہر کا سفر کرنا ہے عورت نے تو عورت سفر کر سکتی ہے، لیکن سفر اس انداز سے کرے اس کے جسم کی ساخت کا پتہ کسی کو نہ لگے، اس کے اعضاء کی نمائش کہیں نہ ہونی چاہیے. پورے پردے کے ساتھ باہر جائے تاکہ باہر جائے اور سمجھ میں آئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عورتیں اس انداز سے ہوا کرتی ہیں. بے حیائی پھیلانا غیر مسلم کا کام ہے. بے حیائی پھیلانا پیغمبر کی شریعت کے باغی کا کام ہے. بے حیائی پھیلانا میرے پیغمبر کے بغاوت کرنے والے لوگوں کا کام ہے. جو پیغمبر کی شریعت پہ عمل کرتا ہے وہ بے حیائی نہیں پھیلایا کرتا، وہ حیا کو پھیلایا کرتا ہے. تو عرب کی عورتیں ٹخنوں تک قمیض پہنتی تھی. جس وقت سے گھر میں جھاڑو دیا جاتا نا تو وہ ایک پٹکا سا باندھتی تھی یہ درمیان آ کے تاکہ کپڑا تھوڑا سا اٹھائے اور جھاڑو جب دینے لگے تو کپڑا پاؤں میں نہ آئے، انسان گر نہ جائے. تو اسے نطاق کہا جاتا ہے. اس پٹکے کو نطاق کہا جاتا ہے. عورت اگر باندھے اپنی کمر میں تو نطاق کہتے ہیں اور سر پہ اگر مرد باندھے تو اسے امامہ کہا جاتا ہے. سمجھ میں بات آئی ہے؟ کپڑا اگر عورت باندھے اپنے کمر میں تو نطاق کہتے ہیں اور اگر سر کے اوپر مرد باندھے تو اسے امامہ کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندے سر پہ امامہ باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عزت عطا کرتا ہے. اب تو ہمارے سروں سے امامہ لیا پھر ٹوپی لائی، ان ٹوپی بھی بولو ٹوپی بھی سیر ننگا اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ شائستگی ہے. یہ شائستگی باہر کہاں سے آئی ہے؟ میں اپنا وقوع تمہیں سناتا ہوں. میں ایک دفعہ ایک علاقے میں گیا، ہمارا بچپنا ہوتا تھا اس علاقے میں، ہم نے وہاں سے گزر کے ایک اور جگہ پہ جانا تھا. اب ہم بستی کے باہر سے گزر رہے ہیں تو ہم راستہ بھول گئے. ایک بزرگ سے ہمیں ملے تو ہم نے اس سے راستہ پوچھا اور گرمی کا موسم تھا. میں تھا اور میرے ساتھ میرا کزن تھا. اس وقت بمشکل ہماری عمریں 12-13 یا زیادہ کریں تو 15 سال کی ہماری عمر تھی، جسے ہم آج کہتے ہیں کہ چھوکرے سے تھے. اب اس عمر میں جب ہم نے اس بزرگ سے راستہ پوچھا تو اس بزرگ نے کہا کہ یہ راستہ جا رہا ہے، یہ بستی کے اندر سے جائے گا، وہاں فلاں جگہ چوک کے اوپر پانی بھی پڑا ہوگا، وہاں آپ نے پانی بھی پی لینا ہے اور وہاں بندے بیٹھے ہوں گے، ان سے اللہ راستہ بھی پوچھ لینا. لیکن بستی میں داخل ہونے سے پہلے اپنے سروں پہ کپڑا لے کے جانا ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ بستی میں داخل ہونے سے پہلے اپنے سروں پہ کپڑا.
اگر آپ سروں پہ کپڑا نہیں لیں گے تو آپ کو بستی میں کوئی داخل نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے مرد کے سر پہ کپڑا ہونا ضروری ہے، یہ لے کے جائیں۔ اب ہماری عمرے بھی دیکھیں اور وہاں کی ثقافت بھی دیکھیں۔ یہ ایک وقت تھا ہم مسلمانوں کا، اور آج جو ہمارا آ چکا ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ اب تو عام طور پہ کپڑا لینا تو دور کی بات ہے، نمازیں ننگے سر ہماری ہو رہی ہے، اور پھر اس کے اوپر ہم دلیلیں دیتے پھر رہے ہیں کہ جناب ننگے سر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ ارے میاں، ننگے سر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، مسئلے اپنی جگہ پہ صحیح۔ اگر مسائل پہ آئیں گے تو کبھی ایسا وقت بھی بندے پہ آ جاتا ہے کہ اگر انسان کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے، آپ کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، آپ کے قریب بھی کپڑا نہیں ہے، تو شریعت کہتی ہے بڑھانا تم نماز پڑھ لو۔ تو پھر کیا شریعت کے مسئلے پہ عمل کرنے کے لیے ہم مسجدوں کے اندر بھی بڑھانا آنا شروع ہو جائے، اور ہم دیکھیں کہ یہ بڑھانا موقع کے اوپر بھی ایسا آتا ہے کہ نماز ہو جاتی ہے۔ کسی مشکل کے مسئلے پہ اگر ایسا آ جائے، ہم اس کے مسائل نہ کرتے رہے، بلکہ اس سے دیکھیں اللہ کے پیغمبر نے، شریعت اسلام نے مرد کے سر کے اوپر، مرد کے سر کے اوپر اللہ نے، میرے پیغمبر نے امامہ دیا ہے، اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر پہ امامہ باندھا، اور امامہ باندھنے کا طریقہ، امامہ باندھنے کا رنگ، شملہ لٹکانے کی جگہ، پیغمبر کے امامے کے رنگ، پیغمبر کے امامے کے قد، یہ سارے صحابہ نے بتائے، یہ سمجھایا ہے کہ پیغمبر کی سنت کیا ہے۔ میرا پیغمبر بازار میں بھی جائے تو ننگے سر نہیں جاتا، نبی امامہ باندھ کے جایا کرتا ہے۔ سر پہ امامہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو بات کر رہے تھے کہ یہی کپڑا اگر عورت کی کمر میں آئے تو نقاب کہتے ہیں، اور مرد کے سر پہ آئے تو کیا کہتے ہیں؟ یار ایسا کریں، اے سجے کھبے دیکھ لو، کیڑا بندہ تھوڑا سنتا ہے ان چکا دے، مگر نہ میں نے اٹھا دیا تو آپ کہیں گے کہ یہ کام خراب ہے۔ سجے کھبے دیکھ لو، یہ آپ نگران ہے جہاں بیٹھے ہیں نا، میں محنت کے ساتھ کچھ باتیں کہہ رہا ہوں، توجہ۔ حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اپنے کپڑے کو دو حصے کیا، نکالا، چونکہ آپ کے پاس اور کپڑا نہیں تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے برتن کو باندھا جاتا، اور اسے باندھنے کے لیے فقط وہی کپڑا تھا جو سیدہ اسماء کی اپنی کمر میں بندھا ہوا تھا۔ انہوں نے اسے دو لینے کیا، اور ایک کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کو باندھا، ایک پھر اپنی کمر میں باندھ دیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ حضور کی ہجرت کی تیاری کروانے لگا ہے۔ آج یہاں سے حضور جانے لگے ہیں، جالے کی تو صدیق اکبر گئے، اور وہاں جتنے درہم پڑے تھے سارے حضرت صدیق اکبر نے اٹھائے، اور اٹھا کر کے اپنی جیب پہ ڈال لیے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر اختیار کرنے لگے۔ مسلمانوں، آج ہم مسجد میں بھی آتے ہیں تو ان 10 روپے پہلے سے تلاش کر کے لاتے ہیں جو آپ کے مارکیٹ میں نہیں چلے۔ آپ دیکھتے ہیں اور کوئی لبے نہ لبے مندے اپنے نے بھی نہیں لیے، چلو مسجد کے جا کر کے گلے میں ڈال کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا طرز عمل ہے۔ ہم ہزاروں دینا تو دور کی بات ہے، ہم 10 روپے بھی وہ مسجد میں دیتے ہیں جو کھوٹے ہوا کرتے ہیں، ہم وہ دیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری کی ساری دولت اٹھا کر کے جیب میں ڈالی اور حضور کے ساتھ جاتے ہیں۔ صدیق بتانا چاہتے ہیں دولت وہ نہیں ہوتی ہے جو بچ جاتی ہے، دولت اپنی وہی ہوتی ہے جو پیغمبر کی شریعت میں لٹا دی جاتی ہے۔ جو بچ جاتی ہے وہ وبال ہے، جو دولت بچ گئی وہ مصیبت ہے، جو دولت بچ گئی وہ عذاب ہے، اور جو دولت خدا کے راہ پہ لگ گئی یہ اصل میں کام آنے والی ہے۔ جو دولت شریعت پہ لگ گئی یہ اصل میں کام آنے والی ہے۔ شریعت پوچھے گی تم سے کہ تم نے کمایا کہاں سے، شریعت پوچھے گی تم سے کہ تم نے لگایا کہاں سے، کسے پوچھے جائے گا؟ جیسے دولت کا حق ادا نہیں کیا، اگر دولت میں تاجر ایسا ہو جیسے صدیق اکبر ہے، اگر دولت اس انداز سے نہیں ہو جیسے صدیق اکبر نے لیے، اور پھر دولت کو اس انداز سے لٹایا ہو، شریعت پہ، اسلام پہ، دین پہ، نبی پہ، دین کی اشاعت پہ لٹایا ہو جیسے صدیق نے لٹایا، پھر پوچھا نہیں جائے گا۔ جنت کے سارے دروازے کھول کے رب اعلان کرے گا تو دنیا میں مجھے خوش کرتا رہا، آ جا تجھے سارے کے سارے دروازوں سے جنت میں جانے کی اجازت ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہاں سے نکل جاتے ہیں اور سارے دولت اپنے پاس ہے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں میرا دادا کیونکہ نابینا تھا تو میرے دادے نے کہا کہ بیٹا صدیق سب کچھ لے گیا ہے،
تمہارا اتنا بھی خیال کر کے نہیں کیا تمہارا ابا کہ تمہیں کوئی ضرورت آتی تو بازار سے کوئی چیز خرید لیتے؟ حضرت اسماء کہتی ہیں میں نے وہ درہم، وہ سکے ہوتے تھے نا اس دور میں، وہ سکے جتنی میں نے جا کر کے کنکر تلاش کیے اور کنکر تلاش کر کے میں نے اس جالے میں آ کر رکھے، ان کے اوپر رکھا میں نے کپڑا، اور کپڑا رکھے میں نے دادے کو پکڑا اور دادے کو پکڑ کر کے میں نے ان کا ہاتھ لگوایا، میں نے کہا دادا دیکھو ساری چیزیں یہیں پہ پڑی ہوئی ہیں، ابا کیا لے کے گئے، ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے۔ اب ابا جب نبینا تھے تو ابا نے یہ کہا بس 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 بیٹا اب کوئی ٹینشن نہیں ہے، تمہارے لیے گھر میں دولت موجود ہے، سودا صرف لینا ہے تو ایسا کر لیتے ہیں۔ قربان صدیق میں تیری عظمت پہ لاؤں، یہ صدیق اکبر نے اپنی بچیوں کو بھی سکھایا ہے کہ دولت نبی پر لٹا کے افسوس نہیں کیا کرتے ہیں، فخر کیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق اکبر یہ راتوں رات جا رہے ہیں، راتوں رات سفر کر رہے ہیں۔ اب پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑی علاقے کا سفر ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری نظر پڑ گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پنجے پہ قدم اٹھا رہے ہیں تاکہ قدم کا نشان نہ لگے، اور جب میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا حضور کو کینکر لگے ہیں اور کینکروں کی وجہ سے آپ کے پاؤں کے پنجوں سے زخم آنے لگے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حاملہ علاقہ ہے رہی، حضرت ابوبکر صدیق آگے دوڑاتے ہیں اور دوڑ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کندھا ہے اس پہ بیٹھ جائیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کے کندھے پہ سفر کرتے ہیں، اور اس بات کو ذرا سمجھنا، اس بات کو ذرا سمجھنا حضور کے صحابہ میں اکیلا فقط صدیق اکبر ہے کہ جس کے کندھے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے ہیں۔ حضور کے تمام صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے کندھے کے اوپر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو۔ یہ سمجھانے کے لیے حضور کے سارے جوانوں میں ایک فقط صدیق ہے جو نبی کا وزن اٹھا سکتا ہے، اس سے علاوہ کوئی اور نہیں جو حضور کی نبوت کا وزن اٹھا سکتا ہو، اکیلا صدیق اکبر ہے۔ جب جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صدیق کبھی آگے چلا جاتا ہے، کبھی پیچھے آ جاتا ہے، کبھی دائیں آتا ہے، کبھی بائیں آتا ہے۔ حضور نے پوچھا صدیق کیا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میرے دل میں خیال آنے لگتا ہے، یہ ابھی تک کندھے پہ نہیں اٹھایا تھا، اس سے پہلے کا سفر، میرے دل میں خیال آنے لگتا ہے آپ آگے کوئی آپ پر حملہ کر دے تو میں آگے آ جاتا ہوں، پھر میرے دل میں خیال آتا ہے کہ صدیق تو آگے تو پیچھے سے نہ آ جائے تو میں آپ کی قبر مقدس کے پیچھے سے آ جاتا ہوں، پھر مجھے خیال آتا ہے تو پیچھے پھر رہے ہیں کوئی سائڈ والے پاس نہ آ جائے، پھر میں ادھر سے آ جاتا ہوں، پھر مجھے خیال آتا ہے کہ تو ادھر پھر آئے تو تیری بائیں سائڈ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حملہ کرے تو پھر کیا ہوگا، میں ادھر سے آ جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدیق واقعی تم اسی وجہ سے کر رہے ہو؟ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ خدا کی کبریائی کی قسم ہے مجھے آپ کی جان کی وجہ سے میں کبھی ادھر گھومتا ہوں کبھی ادھر گھومتا ہوں، یہ کہنا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدیق جو تم کہتے ہو تم سچ کہتے ہو، صدیق اکبر میں تیری قسمت پہ قربان جاؤں۔ میں جب یہ پڑھنے لگا تو میری آنکھوں سے اتھرو نکل آئے، میری معراج ہے میں بیت اللہ کے طواف میں جاتا ہوں، تمہاری معراج ہے تم بیت اللہ کے طواف میں جاتے ہو، مسلمانوں کی معراج ہے تم بیت اللہ کے طواف میں بیت اللہ کے جا کر کے چکر کھاتے ہو، ان کا طواف کرتے ہو۔ صدیق میں تیرے مقدر پہ قربان جاؤں۔ صدیق اکبر نے کہا آج میری معراج بنتی ہے، آج میرا عروج بنتا ہے، آج میری عظمت بنتی ہے، کائنات ایسی دیکھے کہ سارے مسلمان آئیں گے وہ بیت اللہ کے چکر لگائیں گے اور ہجرت کی رات میں دنیا دیکھے میں بیت اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے آقا نبی کے چکر لگاتے ہوئے بیت اللہ تو رہ گیا تھا نا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد سے بات یاد آئی جب حضور یہاں سے جانے لگے تو بیت اللہ پہ نظر ڈالی، بیت اللہ پہ، چلو یہ بات اگلے دن میں شاید کریں گے، ابھی چھوڑتے ہیں۔ حضور تشریف لے کے جا رہے ہیں، صدیق اکبر نے کندھے پہ اٹھا کر کے چلے آگے جب گئے تو یہاں اتنی لمبی چڑھائی ہے، آج تمہارے لیے راستے بن چکے ہیں، باغوں کو چھوڑے جو بزرگ جاتے ہیں، جوان بھی اگر جائے تو اسے بھی ایک نہ ایک رات جگہ پہ آ کر کے سانس لینا پڑ جاتا ہے، مگر اکیلا صدیق ہے جس نے حضور کو اٹھایا ہے تو سانس غار میں لیا ہے، راستے میں کوئی سانس نہیں لیا ہے۔ کیوں کھڑے ہوتے؟ اچھا کوئی بات نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر لے کے جا رہے ہیں، جب غار کے دہانے پہ پہنچے تو صدیق اکبر نے کہا ٹھہریے، اس غار کو کئی عرصہ ہو گیا ہے
گا، پھر آپ کو بلاؤں گا۔ حضرت صدیق اکبر اندر چلے گئے اور ساری غار کو جا کر کے صاف کیا، ساری غار کو صاف کر کر کے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اب بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک سوراخ بچ جاتا ہے، وہ سوراخ کا واقعہ جو ہو حضرت صدیق اکبر نے دیکھا کہ ایک سوراخ بچ گیا، وجعل علی عقبیہ، حضرت سے علی فمہ عقبہ، حضرت صدیق اکبر نے اس کے آگے دہانے پر ایڑی لگائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آقا تشریف لائیے، بستر بن گیا اندر پہ ہو نا۔ صدیق اکبر نے بستر بنا دیا۔ بستر کیا ہے؟ صدیق کی گود میرے نبی کا بستر بنا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا، حضور آتے ہیں تھکے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے سو جاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم اسے کہا کرتے تھے صدیق میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو مگر غار کی 3 راتوں کی 1 رات کی نیکی مجھے دے دو، مجھے یہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہیں اور جناب صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو نکلا اور آنسو آ کر کے سیدھا علی صدغی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آ کر کے ٹپکتا ہے۔ جیسے آ کے آنسو گرا حضور کی آنکھ کھل جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ دیکھا صدیق کیا ہوا ہے؟ جناب صدیق کو فرماتے ہیں لطفت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ مجھے کسی چیز نے ڈنگ لگا دیا، مجھے کسی چیز نے ڈنگ لگا دیا ہے۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ڈنگ بڑا تھا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو صدیق مجھے جگا دیتا نا، اگر تجھے ڈنگ لگا ہے تو مجھے جگا دیتا، تجھے پتہ نہیں کب سے ڈنگ لگا ہے، تجھے کب سے درد ہو رہی ہے، تیری آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے آنسو نے مجھے اٹھایا ہے مگر تو نے مجھے نہیں اٹھایا ہے، صدیق مجھے جگا دیتا۔ صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ ایمان نے یہ تقاضا کیا ہے کہ صدیق زخم اور درد کو برداشت کرو مگر پیغمبر کو بے حرام نہیں کرنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ جگاتا آپ کو، میری آنکھ کے آنسو نے بے تہذیبی کرتی ہے، میری آنکھ کے آنسو نے بے ادبی کرتی ہے، میری آنکھ کے آنسو نے گستاخی کرتی ہے کہ ٹپکا اور آپ کے چہرے انور سے آ کر کے بوسے لینے لگا۔ میں نہ جگاتا، میں نہ جگاتا، میں نہ جگاتا، میرے آنسو نے آ کر کے آپ کو جگایا۔ صدیق اکبر نے اپنے عمل سے یہ بات سمجھائی ہے صدیق سارے غموں کو برداشت کر سکتا ہے، نبی کے غم کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ جناب صدیق اکبر کو بھونکنے والوں ہوش کے ناخن لو، اس صدیق کو بھونکتے ہو جس صدیق نے ڈنگ تو برداشت کیا ہے مگر آقا کو جگانا برداشت اللہ تعالیٰ سے کو جگانا برداشت نہیں کیا۔ آج بھی آپ دیکھیں اہل تشیعوں کو، رافضیوں کو، شیعوں کو یہ ایک پگڑی باندھتے ہیں، آپ اس پگڑی کا سٹائل جا کے دیکھیں، درد نہیں ہے، پگڑی کا سٹائل دیکھتے ہیں، وہ جہاں کے آپ دیکھیں ویڈیو دیکھ لیں، سفید پگڑیوں کی سٹائل کوئی ہوگا، کالی پگڑیوں کی سٹائل کوئی ہوگا۔ علامہ برہان الدین حلبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ اس انداز کی پگڑی اس لیے باندھتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ہم نے جس انداز کی پگڑی باندھی ہے، صدیق کو جس سانپ نے ڈنگ لگایا تھا اس کا سر اسی انداز کا تھا، یہ اس انداز سے لگاتے ہیں کہ صدیق کو جس سانپ نے ڈنگ لگایا تھا اس کی خوشنودی کے لیے اور اس سے اشارہ لیتے ہیں کہ اچھا ہوا صدیق کو ڈنگ لگایا تھا، اور صدیق نے تو ڈنگ کھایا اور جنت کا وارث بن گیا، تم نے اس کالے کی نقل بنائی ہے تو خدا نے تمہیں جہنم کا وارث بنا دیا۔ بولتے ہیں صدیق اکبر کو بھونکنے والا کبھی جنت میں جا سکتا نہیں، بلند آواز سے کبھی جنت میں جا سکتا نہیں۔ یہاں حدیث پاک آتی ہے تو سنا دیتا ہوں، کئی حدیثیں میرے سامنے آ گئی ہیں۔ میرے خیال میں غار میں ابھی ہم نے 3 دن رہنا ہے، تو یہاں ایک حدیث آتی ہے، آتی آگے ہے، میں بھی سنانے لگا کیونکہ وقت ہمارا پورا ہو گیا ہے، بندے میں کرو چلو زندگی باقی تو ملاقات باقی۔ یہ آج ہم پہنچے غار تک، اب 3 دن ہم نے غار میں گزارنے ہیں، اگلے جمعے آپ آئیں گے ٹائم سے آؤ گے؟ اگر آپ آئیں گے تو ہم نے 3 دن ابھی غار میں رہنا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم اگلا جمعہ غار سے نکل آئیں، مگر نہ اس سے اگلے جمعے غار سے نکلیں گے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ زندہ صحبت باقی، آخر دعوانا الحمدللہ۔